کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ وہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کاش لوگ ماہر احساسات ہوتے تو ماہر نفسیات تک بات ہی نہ جاتی۔ رنگوں کا کیا ہے، سب رنگوں میں خوبیاں ہیں اور خامیاں بھی، لیکن ایک رنگ ایسا ہے جس میں کوئی خامی نہیں، وہ رنگ ہے صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ۔ نہیں کوئی خامی اس رنگ میں، اور جو اس رنگ میں خود کو رنگ لیتا ہے اللہ اس کو تمام خامیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، آمین۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے اندر کوئی دشمن نہ ہو تو باہر کے دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ اداس اور پریشان ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی شرارتیں دیکھیں۔ ایسا کرنے سے یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ کبھی کبھی کسی چیز کو چھوڑنا ہیرو بننے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو کتوں کی ریس میں کبھی بھی چیتا بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے، آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے۔ تھی سجی حسرتیں دکانوں پر، زندگی کے عجیب میلے تھے۔ خودکشی کیا دکھوں کا حل بنتی، موت کے اپنے سو جھمیلے تھے۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا جو تیری رضا۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدا نہ جائے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب ہے کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے،
اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ مرد کی ہار ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر دل ہی نہ صاف ہو تو چمکتے چہروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ جو رب پتھر سے پانی نکال سکتا، فرش سے پودا باہر نکال سکتا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ آپ کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ اس پاک ذات سے مانگنا سیکھیں، اس کے بے شمار خزانے ہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بھروسہ رکھیں، آپ کا وقت ضرور بدلے گا۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو، وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔